الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تحتها
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات میں ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے صحابہ کرام جیسی عظیم المرتبہ شخصیتوں کا انتخاب اور استفاء فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو انہی کے راستے پر چلنے کی تعلیم اور ترغیب عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اور تمام اہل کائنات پر بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری، عبادت اور بندگی کرے، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان فرمائے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، بالخصوص کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، ازواج و ذریات پر بے شمار اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نازل ہو، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اور اپنی تاریخ سے اسلام کو زندہ کیا اور اللہ رب العالمین کے پیارے اور سچے دین کو اس دنیا کے اندر قائم فرمایا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ماہ ذی الحجہ تمام ہونے والا ہے اور نئے ہجری سال کی آمد بالکل قریب ہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی تاریخ کا اور ہمارے اور آپ کے دین کا وہ حصہ ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی شکل میں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے باہمی مشاورت اور مشورے سے ہجری کیلنڈر کی شکل میں مقرر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام سے ہر سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ماہ محرم الحرام سے جو سال شروع ہوتا ہے اسے اسلامی کیلنڈر میں ہجری سال کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اس عظیم الشان تاریخ، صحابہ کرام کی زندہ روایات، صحابہ کرام کی قربانیوں اور اس دین کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے دین، وطن، اپنے مال اور اپنے بیوی اور بچوں کو تیاگ دینے کے اوپر منحصر ہے، اور جو تاریخ کے صفحات میں روشن اور تابندہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں رخصت کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد اس امت کا وہ صاحب جلال انسان جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر کے کنارے اور سائڈ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت طویل تھا۔ آپ نے یمن کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، جو یمن کے ہی رہنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا۔ خلافت میں اور گورنر ہاؤس میں
جو پیغام رسانی کا کام چلتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارندہ خلافت ہاؤس سے آرڈر لے کر کے یمن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچتا تھا۔ اس زمانے میں دنیا کی جو قومیں تھی وہاں یہودی آباد تھے اور اس طریقے سے نصارہ آباد تھے، تو ان لوگوں کی طرف سے جب کوئی خط آتا تھا، کوئی چٹھی آتی تھی، تو اس پہ تاریخ لکھا رہتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشینی کی تاریخ کو اپنے لیے کیلنڈر میں تاریخ کے طور پر منتخب فرما لیا تھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو اپنے لیے تاریخ کے طور پر منتخب کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ خلافت ہاؤس سے جو چٹھی آتی ہے اس پر بھی کوئی تاریخ ہونا چاہیے، تاکہ ریکارڈ تاریخ کے اعتبار سے ہمارے پاس محفوظ رہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں سن میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا تھا، یہاں لڑائی لڑنے کے لیے فوجوں کو بھیجا تھا، یہاں بیت المال میں اتنا پیسہ انہوں نے روانہ کیا تھا، فلاں فلاں آدمی کے لیے وظیفہ جاری کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر ہاؤس سے خلافت ہاؤس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چٹھی لکھی، کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ آپ جو چٹھی وہاں سے روانہ کریں، جو خط آپ وہاں سے بھیجیں، جو آرڈر آپ وہاں سے صادر کریں، تو اس پر کوئی تاریخ درج ہو، اس لیٹر پر کوئی تاریخ درج ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہینے مقرر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو کہا کہ ہم جو تاریخ شروع کریں گے تو اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے صحابہ کرام کا جو اجلہ بڑے صحابہ کرام تھے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں داخل تھے، ان سے مشورہ لینے کے لیے ان کو طلب کیا۔ میٹنگ ہوئی، بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جو پیدائش کا سال ہے وہیں سے عربی کیلنڈر کا، مسلمانوں کی کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں، ولادت سے ہمیں اور آپ کو کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں ہے، جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا اور عربی کیلنڈر کا تاریخ مان لیا جائے اور وہیں سے پہلا سال شروع کر دیا جائے۔ بعض دیگر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلام میں ولادت کا، اسلام میں کسی کی وفات کا، کسی کے مرنے کا کوئی بہت بڑا مہتو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو ظلم سے تحفظ دینے کے لیے اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے تاریخ میں جو ہجرت کا ایک موڑ ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی قربانیاں دی تھی، اپنے اولاد کو چھوڑنے کی قربانیاں دی تھی، اپنے وطن کو چھوڑنے کی قربانیاں دی تھی، اور یہ قربانیاں دیتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور چھوڑ کر مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس واقعے کو، اس سال کو، یعنی ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کے لیے منتخب کر دیا جائے۔ یہ رائے صحابہ کرام کو بہت پسند آئی۔ جو شورا کے ارکان تھے، اجلہ صحابہ کرام تھے، کبار صحابہ تھے، مسلمانوں کے لیے رائے اور مشورہ دینے والے اور مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ وفات کی تاریخ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، ولادت کی تاریخ، ولادت کا سال کوئی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ جو مشورے میں بات آئی ہے کہ جس سال پیارے نبی نے ہجرت کیا ہے
ماہ ذی الحجہ کے اواخر میں آپ نے ہجرت کا یہ سفر شروع کیا اور مدینہ پہنچتے پہنچتے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا. تو کہا وہ ذی الحجہ کا آخری وقت بھی ہے، محرم کا جو عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس کا سال بھی ہے، اور اس کی مطابقت بھی ذی الحجہ اور محرم دونوں مہینے سے، آخری مہینے سے اور شروع ہونے والے مہینے سے ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا موڑ ہے، اس کو مقرر کر دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کے لیے مقرر فرما دیا. کہا جس سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا، وہیں سے شمار ہوگا. سن 1 ہجری، اس کے بعد سن 2 ہجری، آج 1445 چل رہا. آپ تصور کیجئے صحابہ کرام کے اس مشورے کو اور صحابہ کرام کے اس تصور کو اور ان کے اس بلند اور عظیم شان سوچ کو کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر آج ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی تاریخ کو ایک بہت بڑا دن بنا دیا جاتا ہے. کسی آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دن کو ایک بہت بڑا دن بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا. صحابہ کرام نے کیا تصور ہمیں اور آپ کو دیا کہ کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات کا اسلام میں کوئی بہت زیادہ اعتبار اور اہتمام نہیں ہے، ان واقعات کا اعتبار ہے جو واقعات اسلامی تاریخ کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور اس دنیا میں کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے اہل اسلام نے اپنے جانوں کی، اپنے گھروں کی قربانیاں دے کر کے پیش کیا. تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو ہجرت کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، نیا سال شروع ہوتا تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ مسلمان اہل اسلام، ہمارا اور آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا اور عالم اسلام کے اندر لوگ محرم کو صرف واقعہ کربلا سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بھی تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں محرم الحرام اور اس ہجری کیلنڈر کے آغاز کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر نہیں یاد کیا جاتا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار تھے اور جنہوں نے اپنی اونٹنی پر بیٹھا کر کے رات کی تاریکیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچا کر کے غار کے اندر پناہ لیا تھا. 3 دن تک غار کے اندر ٹھہرے رہے تھے، یہاں تک کافروں کی فوج اور کافروں کا لشکر وہاں تک پہنچ چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر اور خوف کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر یہ اپنا سر جھکا کر کے نیچے دیکھیں گے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور ہم دھر لیے جائیں گے. ایسے موقع پر جبریل امین آئے تھے اس غار میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. اللہ پر ایمان بلند ہو گیا، یقین بلند ہو گیا. اور پھر اسی مناسبت سے قرآن مجید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں کیا. کہا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہا دو میں دوسرا آدمی جب وہ دونوں غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ اس غار کے واقعے کو مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے جہاں حضرت ابوبکر نے اپنے جان کے اوپر ہتھیلیوں میں اپنے ہاتھ کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، اپنے عقیدے سے محبت ہوتی ہے، اپنے ایمان سے محبت ہوتی ہے، اپنے دھرم سے، اپنے اسلام سے، اپنے اللہ سے، اپنے قرآن سے اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے محبت ہوتی. اسی لیے اسلامی تاریخ کے اندر وہ واقعہ بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی، کہا کہ خبردار
اگر مدینہ کی گلیوں کے اندر کسی بندے نے یہ اعلان کیا یا شور کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میری یہ تلوار اس کی گردن پر چلے گی، مجال تھا کہ کوئی آدمی بول دے؟ عمر فاروق کے جلال کے سامنے کسی آدمی کا لب نہیں کھلنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ سے باہر تھوڑی دور کے فاصلے پر سنح نام کے ایک مقام پر تھے۔ جب ان کو خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بھاگے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، آپ کے گھر میں گئے، آپ کی چادر مبارک کو آپ کے چہرے سے ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور آیت کریمہ کی تلاوت کی، انک میت و انہم میتون۔ عمر کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ عمر نے کہا تھا کہ اگر کوئی اعلان کر دے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو عمر تلوار سے گردن اڑا دے گا۔ ابو بکر آئے تو ابو بکر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رسالت پر بوسہ دیا اور کہا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، سب کی وفات ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مسجد میں گئے، منبر رسول پر بیٹھے اور وہ تاریخی خطبہ دیا جس تاریخی خطبے میں عمر فاروق جیسا صاحب جلال اپنی تلوار کو پیچھے لے کر کے میان میں ڈال لیتا اور کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی کہ انک میت و انہم میتون تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ کہ میں تو بھول گیا، میرے ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اس آیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ ابو بکر صدیق نے جب منبر پر خطبہ دیا اور یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو بہت پہلے مخاطب کر کے بیان فرمایا تھا کہ آپ مر جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، ساری دنیا کو فنا ہونا۔ یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا تصور ہے اور اللہ نے یہ تصور دنیا کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے عمر کا جلال بھی ٹھنڈا پڑ جاتا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجرین اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا کہ منا امیر و منکم امیر، انصار کے لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم میں سے امیر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے، وہاں جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی، سب کو سمجھایا، سنت کے مطابق چلنے کا حکم عطا فرمایا تو سارے صحابہ نے بیک زبان کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھڑا دھڑ لوگوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا۔ پھر تمام لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں یاد آئی۔ جب دنیا کے اندر مکہ کی سرزمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کی قربانی دینے والا کوئی نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے وقت ہجرت کے راستے میں آپ کو پناہ دینے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، سفر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی سواری کا انتظام کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے آخری وقت میں، مرض الموت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پر اگر کسی کو اپنی موجودگی میں کھڑے ہو کر کے امامت کرنے کی اجازت دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تمام انصار نے، تمام مہاجرین نے اور تمام لوگوں نے بیعت کر لیا۔ یہ قربانیاں جو تاریخ کے اندر درج ہے، اس ہجری سال کے آغاز پر ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے
واقعے کربلا سے مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، نوحہ خانی کی مجلسوں سے مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، ماتم اور سینہ کوبی کے جلسے اور جلوس سے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام جو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اسلام کے روشن مینار ہیں، ہماری عظمتوں کی نشانی ہے، ہماری تاریخ کی نشانی ہے۔ تاریخ کا ایک ایک ورق صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہی دیتا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہ۔ اور کیوں نہ ہو وہ مقدس چہرے جنہوں نے اپنی پھٹی آنکھوں سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، جن کو یہ شرف اس دنیا کے اندر ملا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے تھے، آپ کے دائیں چلتے تھے، آپ کے بائیں چلتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں لا کر کے آپ کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وہ ملاقات کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم لیتے تھے۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائے تو یہ جدائی صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھی، وحی اور قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی مجلس سے اٹھے اور ایک باغ میں چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہاں پر ایک کنواں تھا بیر عریش، وہیں پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی کو معلوم نہیں، آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس نہیں آئے تو سب سے پہلے اس کائنات کا صدیق اکبر اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، مسجد سے وہ بھی نکل گئے تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ آپ کے چہرے کی جدائی نہیں برداشت کرتے تھے، گئے تو پتہ ہی چلا کسی راستے سے آپ گئے ہیں، اس باغ تک پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے صحابی رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، ابو بکر صدیق ہے، بھاگے بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی آپ کے پیچھے تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے ابو بکر آ گئے ہیں، باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے کے لیے۔ اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ بغیر اجازت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل بھی نہیں ہوتے تھے، دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہا جاؤ اس محبت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کو اجازت دے دو اندر آنے کی، اور اجازت آنے سے پہلے ان کو جنتی ہونے کی بشارت بھی سنا دو۔ یہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پانے والا جنتی انسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، بغل میں بیٹھ گئے داہنے طرف اللہ کے نبی کے کنویں پر۔ پیچھے سے جب دیکھا کہ ابو بکر لوٹ کر کے نہیں آئے تو حضرت عمر بھی دوڑتے ہوئے چلے گئے، اسی باغ تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، پھر ابو موسیٰ اشعری آئے، کہا آپ آئے ہیں، کہا ٹھہرو اجازت لے لو، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، کہا کون ہے، کہا حضرت عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہا جاؤ عمر کو بھی آنے کی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، جو امت کے لیے اپنے مال کو نشاور کرنے والا، صحابہ کرام کے لیے اپنے مال کو نشاور کرنے والا، مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کا انتظام اور انتظام کرنے والا، جب دیکھا ابو بکر نہیں آئے میرے ساتھی، عمر نہیں آئے میرے ساتھی، یہ بھی دوڑے تلاشنے کے لیے نکلے، اسی باغ کے پاس پہنچے، ابو موسیٰ اشعری آئے، دیکھا کہ عثمان غنی بھی آ گئے، کہا ٹھہرو اجازت لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کون آیا ہے، کہا عثمان آ گئے ہیں، کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا ستصیبہ۔ نبی تھے،
آپ کو اللہ کچھ بتلاتا بھی تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا. کہا جاؤ عثمان کو اجازت دے دو کہ وہ بھی پاک میں آ جائیں اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور بشارت کے ساتھ شہادت کی بھی بشارت دے دو. کہا ایک مصیبت آئے گی حضرت عثمان غنی کو پہنچے گی اور اسی مصیبت پہ عثمان شہید کر دیے جائیں گے. اور ہوا ایسے تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے گھر کو بلوائیوں نے بہت بڑا بونڈر اور فتنہ بنا کر کے مصر کے منافقوں نے، یمن کے منافقوں نے اور عبداللہ ابن سبا رئیس المنافقین کے چیلے اور چاپوں نے بونڈر بنا کر کے گھیر لیا. گھر کا پانی بند کر دیا، راشن بند کر دیا، نماز پڑھانے کی اجازت نہ کی. آپ کے گھر پر چڑھائی کر کے عین قرآن مجید کے تلاوت کے عالم میں یہ مصر کے بلوائی اور فتنہ انگیز منافقین کے چہرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اس اسلام کے لیے بہایا ہے، اس دین کے لیے بہایا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمارے علماء نے، علماء محدثین نے یہ سبق دیا ہے کہ امت کے لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا احترام کریں. صحابہ کرام کی صفوں میں جو بڑے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے درجہ دیا ہے، جو درجہ دیا ہے اس کو تسلیم کریں. جو صغار صحابہ ہیں، چھوٹے صحابہ ہیں، ان سے بھی محبت کریں. جو اہل بیت کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والے حضرت حسن اور حسین، حضرت فاطمہ اور وہ تمام لوگ جو آپ کے خانوادے کے ہیں، ان سے بھی محبت کریں. جو اہل بیت سے نہیں ہے ان سے بھی محبت کریں. بلا تفریق تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ امت کے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف تبرہ کرتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرہ کرتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی زندگی میں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، کسی صحابی کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے، آپ سے شرف ملاقات پانے والے کسی آدمی پر کوئی چھیٹا کشی کر رہا ہے، ان کی عیب جوئی کر رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، کہا یہ امت کا فیصلہ ہے کہ وہ آدمی بے دین ہو چکا، وہ آدمی دہریہ ہو چکا ہے، وہ آدمی ناستک ہو چکا ہے، وہ دین کو، دھرم کو اور مذہب کو ماننے والا نہیں. اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان. تمام صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور کسی بھی صحابی سے ادنا صحابی ہو ان سے بغض رکھنا، ان کی تنقیص کرنا، یہ کفر کی علامت ہے، دین کے اندر کمی کی علامت ہے، اور طغیان سرکشی اور معصیت اور گناہ کی علامت. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہجرت کے واقعات سے اور تاریخ کے اس موڑ پر ان قربانیوں کو جو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے ضرور یاد کریں، اور ان قربانیوں کے حوالے سے اپنے ایمان کا اور اسلام کا جائزہ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تمام آنے والے مہینوں میں اور آنے والے سالوں کے اندر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عہد کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ایسا ایمان نصیب فرما جس ایمان میں صحابہ کرام سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ مقدس سے سچی عقیدت ہو جنہوں نے اسلام کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے دنیا کے کونے کونے میں اور مختلف بر اعظموں میں پہنچایا ہے. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کے اندر
بھرپور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی تاریخ پڑھنے کی، صحابہ کرام کی عظمتوں کی کہانیوں کو پڑھنے اور دہرانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بارہا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محرم الحرام اور ان تمام مہینوں میں جو بدعات ہیں اسلامی تاریخ سے جوڑ دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام خرافات سے دور رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے ایمان اور ان کے جان اور مال کو تحفظ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ایمان پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، ربنا